حمد و ثنا کے بعد میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انبیاء کے واقعات کا سلسلہ جو ہے وہ ہم چلا رہے ہیں۔ پیچھے آپ لوط علیہ السلام اور اس کی قوم کے بارے میں سن چکے ہیں۔ آج یہ خطبہ جمعۃ المبارک حضرت شعیب علیہ السلام پر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دو قوموں کی طرف جو ہے وہ مبعوث کیا تھا۔ یہ سورہ اعراف ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین والوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور حقیقی معبود ہے ہی نہیں ہے، صرف ایک معبود ہے، اسی کی ہی تم نے عبادت کرنا ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ اب وہ واضح دلیل کون سی تھی؟ عموماً جو بھی پیغمبر آیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو معجزات دیے ہیں، یا کم از کم ایک ایسا معجزہ لازمی عطا کیا ہے جس کی وجہ سے قوم جو ہے اس کو یقینی طور پہ پتہ چل جائے یہ اللہ کا نبی ہے۔ اب شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل معجزہ آ چکا ہے۔ وہ کون سا معجزہ تھا؟ بعض معجزے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کے بیان کیے ہیں، بعض کے نہیں بیان کیے۔ اب ہمیں صرف یہ یقین رکھنا ہے کہ شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ ایسا عطا کیا تھا، بس اتنا ایمان ضروری ہے، جس کی وجہ سے وہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سارے انبیاء کو معجزات دیے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزہ دیا ہے وہ وحی الہی ہے، یعنی قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، بہرحال یہ ایک پورا مضمون ہے۔ تو فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، کیونکہ ان کا سب سے بڑا جرم جو ہے وہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اسے روکا۔ دوسری بڑی جو ہے خباثت ان میں یہ تھی کہ وہ کم پیمائش کرتے تھے اور تول میں کمی کرتے تھے۔ فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تم پیمائش بھی پوری کرو، والمیزان، اور ترازو بھی صحیح تولو، یعنی چیزیں جو ہیں وہ پوری تول کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزیں جو ہیں وہ کم نہ دو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین پر فساد مت پھیلاؤ اس کی اصلاح کے بعد۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لاؤ تو تمہارے لیے یہ چیزیں بہت بہتر ہیں۔ اب پیمائش میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہماری اکثر چیزیں جو ہیں وہ پیمائش پر ہیں۔ زمین کی پیمائش ہو رہی ہے، اس میں کمی ہے، اور اسی طرح لیکوئڈ چیزیں جو ہیں، دودھ ہے، پٹرول ہے، گیس ہے، تو اس میں جو ہے اس میں بھی کمی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیمائش میں آتی ہیں، اور اسی طرح تولنے والی چیزیں جو ہیں وہ ٹھوس چیزیں جو ہیں وہ تول کر جو دی جاتی ہیں، ان کے اندر بھی خصوصی طور پر یہ دونوں چیزیں فرمائے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول جو ہے وہ پورا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ اس پر بھی غور کرنا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندے کے ساتھ یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اتنے روپے کلو یہ چیز ہے، یا اتنے کی اتنی اس کی پیمائش ہے، تو اب وہ پیسے لینے کا حقدار ہے اور چیز جو ہے اس کو دینے کا حقدار ہے، تو لینے والا جو ہے وہ اس کی چیز ہوگی نا۔
اس وجہ سے فرمایا کہ ان کی چیزیں جو ہیں ان کو کم نہ دو، تمہاری تو چیز ہی نہیں رہ گیا، بات طے ہو گئی ہے، اتنے من کا یہ حساب، تو اس میں جو ہے وہ آپ ان کی چیز میں سے خیانت کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم صحیح طور پہ نہ ماننا یہ خیانت ہے، وتخونوا اماناتکم اور اپنی جو امانتیں ہیں ان میں بھی خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے یہ کام کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو ہے لا تخونوا اللہ والرسول، فرمایا الوضوء امانت، وضو امانت ہے، الصلاۃ امانت، نماز امانت ہے، الزکوٰۃ امانت، زکوٰۃ جو ہے وہ امانت ہے، والوزن امانت اور وزن جو ہے یہ بھی امانت ہے، وزن جو تم نے دینا ہے جو لوگوں سے طے ہو گیا یہ امانت ہے، اب یہ امانت میں خیانت کرو گے اگر پورا نہ دو، تو یہی حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور اکثر و بیشتر جو ہے شرک سے فساد پھیلتا ہے، شرک سے زمین پر فساد پھیلتا ہے، اور لوگوں کو چیزیں آپ کم پیمائش کر کے دیں گے، تول کر دیں گے، اس سے بھی فساد پھیلتا ہے، اور ڈاکہ زنی وغیرہ جو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ فرمایا زمین پر کسی بھی لحاظ سے فساد نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح کی ہے، تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے یہ خراب ہو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ ہاں اگر بے ایمان ہو، ایمان نہیں لاتے تو پھر جو مرضی کرو گے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ایمان کے بغیر اگر تم یہ کام بھی ٹھیک کرنے لگ جاؤ پھر بھی قبول نہیں۔ ایک بندہ اگر وہ ایمان نہیں رکھتا تو جتنی مرضی اچھے سے عمل کرتا جائے اس کا جو ہے وہ عمل قبول نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقبل ایمان بلا عمل ولا عمل بلا ایمان، ایمان کے بغیر عمل اور عمل کے بغیر ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، تیسرا ان کا بڑا جرم جو ہے وہ کیا تھا کہ تم ہر راستے پر نہ بیٹھا کرو، تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہو، وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، مَنْ آمَنَ بِهِ، جو ایمان لاتا ہے اس کو تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو، فَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا، اور یہ بھی یاد کرو کہ تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تم پر انعام کیا کہ تمہیں زیادہ کر دیا۔ اس میں ضمن ایک بات یہ بھی ہے کہ جس گھر کے افراد زیادہ ہوں یہ اللہ کی نعمت ہے، بچے دو ہی اچھے، بھائی تمہاری اپنی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یاد کرو اس نعمت کو کہ تم کم تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور یہ افراد کا زیادہ ہونا اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے، والدہ آئی ام سلیم کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خادم ہے انس، کوئی دعا کر دی۔ آپ نے نہیں کہا کہ فلاں چیز کی دعا کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ، یا اللہ اس کا مال بھی زیادہ کر دے، اس کی اولاد بھی زیادہ ہے، یہ بات دعا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اس کا مال بھی زیادہ ہے، اس کی اولاد بھی زیادہ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایک وقت آیا کہ میرے بیٹے اور پوتوں کی طرح 100 سے زیادہ ہو، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا انعام گنوا رہے ہیں، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور تم دیکھو پھر کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، جنہوں نے پہلے قومیں آپ سے گزر گئی۔
فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ ایمان نہ لائے۔ فاصبروا حتی یحکم اللہ بیننا، تو فرمایا شعیب علیہ السلام ان سے کہہ دو ذرا تم صبر کرو، اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ ایک ہوتا ہے صبر تکلیف پہ صبر کرنا، اس کا مطلب ہے انتظار کرو، صبر کرو، ذرا ٹھہرو، پتہ چل جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اب اس کی قوم کے بڑے بڑے جو ہے وہ بولے۔ ہمیشہ یہ بڑے کھاتے پیتے لوگوں نے ہی خرابیاں کی ہیں، مال و دولت جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے ان کی وجہ سے ہی زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب ان سرداروں نے بڑے بڑے جو متکبر تھے اس کی قوم سے، وہ بولے لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم ضرور آپ کو نکال باہر کریں گے، والذین آمنوا معک، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی نکال دیں گے۔ کہاں سے؟ من قریتنا، ہمارے شہر سے، ہم اپنے علاقے میں نہیں رہنے دیں گے آپ، او لتعودن فی ملتنا، یا ہمارے دین میں آ جاؤ، ہمارا دین قبول کر لو۔ قال، شعیب علیہ السلام کہنے لگے اولو کنا کارہین، چاہے ہم اس کو پسند نہ کریں، ہمارے ہاں انتہائی زیادہ گندا اور غلیظ ترین تمہارا دین ہے، پھر بھی ہم اس میں پڑھتے ہیں واپس، یہ کیسے ممکن ہے؟ قد افترینا اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں آ گئے تو ہم نے تو اللہ پر بہتان باندھ دیا۔ اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، ہمیں توحید کی سمجھ عطا۔ اور میرے محترم بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توحید کی سمجھ دے دی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کفر سے صرف نجات نہیں دی، آپ کو جہنم سے آزادی دے دی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ الرحمن۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، ہمارے لیے لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں واپس آئیں، ہاں اگر ہمارا رب چاہے۔ یہاں بھی یہ دیکھو، اس یہ مراد نہیں ہے کہ ہم واپس آ جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہر کام میں لازم ہے، ضروری ہے۔ جس کے بارے میں بھی آپ دعویٰ کریں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا تو ساتھ یہ ضرور کہیں گے انشاءاللہ، میں نے یہ کام کرنا ہے، ساتھ ضرور کہیں گے کہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کے بغیر نہیں۔ اچھا کام ہے یا برے کام سے بچنا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ۔ اس لیے کہا الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب جو ہے وہ ہر چیز پر علم کے لحاظ سے حاوی ہے۔ علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ پھر کیا کہا؟ ہم نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اللہ پر ہم نے توکل کیا ہے، ساتھ اللہ کو مخاطب کیا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، آئے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ یا اللہ فیصلہ فرما۔ وانت خیر الفاتحین، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کافر جو بڑے بڑے سردار اب اپنی قوم سے کہنے لگے لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کر لی، اگر تم شعیب علیہ السلام کے دین پر آ گئے، ان کی دعوت کو قبول کر لیا، انکم اذا لخاسرون، بلا شبہ تم اس وقت ضرور گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ اب تو ڈنڈی شنڈی مار کر تم اپنا مال بنا رہے ہو، تو یہ تو کہتے ہیں کہ پوری فرمائش کر کے تو ایسی پوری پڑتی ہے۔ آج یہی حال ہے، کسی سے بات کر کے دیکھیں، کہتے نہیں جی یہ تو پورا ہی نہیں پڑتا، یہ تو جھوک میں ہی چلا جائے گا۔ پیٹرول پمپ والے کہتے ہیں اگر پوائنٹ کم نہ رکھیں تو ہمارا تو تیل ہی پورا نہیں ہوتا۔ بالکل یہی بات ہے کہ اگر تم نے اس کی بات مان لی تو تم تو گھاٹے میں چلے جاؤ گے، خسارہ پڑ جائے گا، تمہارا تو مال ہی پورا نہیں ہوگا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر کیا ہوا؟ زلزلے نے آ پہنچا، پکڑ لیا زلزلے نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں میں ہی گھٹنوں کے بل پڑے تھے، الٹے منہ اونڈے منہ پڑے تھے۔
الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، کہتے تھے کہ اس بستی سے تم کو اور ایمان والوں کو ہم نکال دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس بستی میں رہتے ہی نہیں تھے۔ ایمان والوں کو نکالتے ہو؟ اللہ اکبر، جو اللہ پر ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کو ایک کہا ہے، اللہ اکبر، جس کی پاور ہے، جس کی قوت ہے، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی زیادہ طاقتور ہے اور غالب ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کان امر اللہ مفعولا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو کر رہتا ہے، کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں۔ تم کہتے تھے ان کو نکال دیں گے، فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ اس میں بستے ہی نہیں تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، دونوں چیزوں کا جواب دے دیا۔ کہتے تھے خسارے میں پڑ جاؤ گے، فرمایا جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا نا، کانوا هم الخاسرین، وہی خسارے میں۔ پیغمبروں کی بات ماننے سے، پیغمبروں کی اطاعت کرنے سے انسان کبھی خسارے میں نہیں جاتا، یہ یاد رکھیں، کبھی بھی خسارے میں نہیں جاتا۔ آپ کہتے ہیں نا تولنے کی وجہ سے، تمیز کی وجہ سے چیزیں زیادہ چلی جائیں گی تو گھاٹا پڑ جائے گا، تو پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً ارشاد فرمایا ہے، حکماً ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اگر تم کسی کو تول کر پیمائش کر کے چیز دو، فرجعوا، تو اس کو جھوک کر کے دو، اس کو تولنے میں کیا کرو، تھوڑا سا زیادہ کر کے دو، اور زیادہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کمی نہیں کریں گے، اللہ کمی نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کانوا هم الخاسرین، جو خسارے سے بچنے والے، کہتے تھے اس پیغمبر کی بات مانو گے خساروں میں گاؤ گے، فرمایا جنہوں نے نہیں مانی خسارے میں وہ گئے۔ فتولی عنہم، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، وقال، اور کہا یا قوم، یا میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، فکیف عصی علی قوم کافرین، اب میں ان کافر قوم پر کیسے افسوس کروں، اب مجھے افسوس نہیں ہے، یہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کس چیز پر افسوس؟ ہاں اگر ان کو دعوت نہ پہنچتی، میں رب کے پیغامات نہ پہنچاتا، پھر افسوس رہتا کہ یار ان کے پاس دعوت نہیں آئی، اب تو سارے کے سارے پیغامات جو ہیں میں نے وہ پہنچا دیے۔ اب میرے محترم بھائیو یہ دیکھیں، پیغمبر جو ہے وہ کوئی ایک بات بھی اللہ کی نہیں چھپاتا، ایک بات۔ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بھی ارشاد فرمایا ہے، جو بندہ علم کی کوئی بات، کوئی مسئلہ چھپاتا ہے، الجم بلجام من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، اس منہ سے چھپایا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اللہ کا کلام جو ہے وہ چھپا لے، دعوت چھپا لے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اگر کچھ اس میں سے نہیں کام کیا جو آپ کے ذمے ہے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر تو آپ نے رسالت پہنچائی۔ اس لیے ہر پیغمبر نے ایک ایک بات جو ہے وہ پہنچا دی۔ تو ایسے ہی شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے ہر چیز جو ہے وہ تمہیں پہنچا دی۔ یہ سورہ ہود ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شعیب علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، بات وہی ہے اس میں بھی، لیکن اس میں یہ چیز فرمائی، انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، قوم کے لوگوں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جن کاموں پر تم اترے ہوئے ہو تمہیں ایک دن گھیر لینے والا عذاب آ جائے۔ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان، پیمائش تول پورا کرو بالقسط، انصاف کے ساتھ،
اور تاکید کا ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں جو کم تول کر نہ دو، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ کئی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا۔ یہاں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باقی ماندہ مال تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن۔ باقی ماندہ کیا مطلب؟ یعنی جو تم دے دو گے نا تول کے، اس کے بعد جو اللہ نے تمہیں مال باقی رکھا ہے اس میں اللہ برکت ڈالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو بڑھا دے گا۔ اور زکوٰۃ دینے والا بندہ زکوٰۃ دے کر سوچتا ہے کہ یار 2.5% میں نے کم کر لیا مال، اللہ کا وعدہ ہے کم نہیں کیا۔ شیطان کہتا ہے کم، شیطان کہتا ہے کہ مال تیرا کم ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں تیرا مال کم نہیں ہوا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، میں رب کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم بڑھا رہے ہو اپنا مال، تم اپنا مال زیادہ کر رہے ہو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تمہیں کہتا ہے، ڈراتا ہے، وعدہ دیتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، لوگوں کو دے دو گے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ اس کے بدلے تمہیں معاف کر دوں گا، وفضلا، اور زیادہ دوں گا۔ اب اللہ کے وعدے تو یہ ہیں، قرآن مجید کے اندر ہے۔ تو یہی فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تم تو اپنا مال بڑھاؤ گے اگر پورا دے دو گے، امانت میں خیانت نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور دے دے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، فرمایا میں تمہارے اوپر دروغہ نہیں ہوں، نگران نہیں ہوں کہ پکڑ پکڑ کے تمہیں کہوں کہ ایسے کرنا ہے، میں نے صرف دعوت دینی ہے، آپ کو بتا دینا ہے، سمجھا دینا، یہ میرے ذمے۔ قالوا یا شعیب، کہنے لگے یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا تامر کا، تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا اور نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا جو عبادت کرتے رہے، پوجا پاٹ کرتے رہے، اور نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے کوئی تصرف ہی نہ کریں۔ تو اچھا آدمی ہے، مال ہمارے ہیں، ہم جو مرضی اس میں کریں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اپنی مرضی سے تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں یہ مال تمہارا نہیں ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، مال تو میرا ہے، اگر تمہیں دے دیا عارضی طور پر اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ اکبر، اگر اللہ تمہارے مال سارے کے سارے لٹانے کا کہتا نا میرا ہی مال ہے دے دو، پھر تم تو انتہا کی بخیلی کرتے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو سارے کا سارا مال دے دیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پابند نہیں کیا کہ سارا مال لے آؤ، صرف کہا ہے کہ جیش الاسرہ ہے، مال کی زیادہ ضرورت ہے، سارا گھر سمیٹ کر دے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا فصل خلیفہ اول، یار غار۔ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے، لیکن میرے محترم بھائی عام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تھوڑا مال جو آزمائش کے لیے کہا ہے کہ کچھ اس میں سے لٹا دو۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کہنے لگے کیا تیری نماز یہ حکم دیتی ہے؟ اب اس میں بھی غور کرنا ہے، نماز کا کہاں سے ذکر آ ہے؟ نماز کی اہمیت اتنی ہے، اور پھر نماز واقعتاً ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور ہر برائی سے روکتی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں تیری نماز کہتی ہے کہ ہم کسی اور کی بات نہ کریں، ہاں
ایاک نعبد و ایاک نستعین ہماری نماز کہتی ہے، ولا الہ غیرک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہماری نماز کہتی ہے۔ نماز کے اندر بار بار ہم یہ کہتے ہیں، تو نماز ہمیں کہتی ہے غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی، غیر اللہ کے سامنے جھکنا نہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، اور نماز روکتی ہے برائی نہ کرو۔ ایک حاجی صاحب حج کر آئے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہے، یہی ناپ تول میں انتہائی زیادہ جو ہے گھٹیا پن اختیار کیے ہوئے، تب کیا خیال ہے، اس کی نماز روکتی ہے؟ اس کی نماز تو روکتی ہے، لیکن نہیں روک رہا تو اس کی نماز کا حال نہیں ہے۔ اس لیے وہ بھی کہتے ہیں الصلاۃ کا تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو تو بڑا بردبار ہے یار، الرشید بڑا ہی ہدایت پر ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یار ہم تو توقع رکھتے تھے کہ تو اچھا آدمی ہے، تو اچھا آدمی، ہمارے مال ہی جو ہے وہ مرضی نہیں کرنے دیتا۔ دوسرا یہ ہے استہزاء کے طور پر کہتے تھے تو بڑا بردبار آدمی ہے، بڑا خیر خواہ ہے لوگوں کا، حلیم، الرشید بڑا ہدایت پر چلنے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قال کا یا قوم، یا میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، کیا خیال ہے کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر نہیں ہوں؟ ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رزق حسنا عطا نہیں کیا، اور تم اپنی ٹھگی اور فریب کی وجہ سے کہتے ہو ہمارے پاس مال ہے تو میرے پاس رزق حسن نہیں ہے، میں نہیں صبح و شام کھاتا، اللہ نے مجھے رزق دیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ رزق حسن جو ہے نا، رزق حسن تھوڑا بھی ہو اس میں برکت ہوگی، زیادہ ہے بہتات ہے، کھانے میں بھی اسراف کر رہا ہے، پہننے میں بھی اسراف کر رہا ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے وہ سارا مال جو ہے اس کے جسم پر ہی لگ جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے مال بھی ختم ہو گیا اور جسم بھی ختم ہو گیا، کیا لے گیا صاحب؟ ورزقنی منہ رزقا حسنا، اللہ نے مجھے رزق حسن عطا کیا ہے، اللہ ہمیں بھی رزق حسن عطا فرمائے۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں، کبھی دیکھا ہے کہ میں خود وہ کرتا ہوں؟ میں نہیں چاہتا کہ میں اس کام کے مخالف کروں جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں جو تمہیں کہتا ہوں پہلے اس پر عمل خود کرتا ہوں، اور یہی داعی کی ایک بہت بڑی صفت ہونی چاہیے، لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اور خود جو ہے اسی میں ملوث ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک داعی آدمی، تبلیغ کرنے والا آدمی جہنم میں، اللہ تو معاف فرما، اللہ کے عذاب کی وجہ سے پیٹ پھٹ جائے گا، انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، اور اپنی انتڑیوں کی طرف ایسے گھوم رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے درمیان گھوم۔ لوگ پوچھیں گے کیا تو وہ نہیں ہے جو ہمیں روکا کرتا تھا، ہمیں نیکی کی دعوت دیتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں، کنت آمرکم بالمعروف، میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، انہاکم عن المنکر، تمہیں برائی سے روکتا تھا، لیکن خود جو ہے وہ کرتا تھا۔ اس وقت یہ اقرار کرے اللہ اکبر، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود بھول جاتے ہو، کتاب بھی پڑھتے ہو۔ تو یہی شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں جو دعوت دیتا ہوں اس کی مخالفت میں نہیں کرتا، میں خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں۔ یوسف علیہ السلام دعوت دینے لگے تو کیا کہا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ هم کافرون، میں نے تو اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ پھر کہنے لگے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اب تم بتاؤ کیا ایک اللہ بہتر ہے یا بے شمار جو ہے؟ اللہ اکبر۔ اس وقت پھر ان کو دعوت دی توحید کی، پہلے خود جو ہے وہ اپنا کردار پیش کیا، اپنا کردار پیش کرنا یہ مومن کی شان ہے، اور پھر اس کے مطابق انشاءاللہ دعوت دے گا، وہ دعوت مؤثر ہوگی۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جتنا میرے پاس میں ہے، تمہیں پکڑ کر تو میں نہیں لا سکتا،
جو میرے بس میں وہ میں کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے مجھے یہ توفیق الا باللہ مگر اللہ کی مدد کے ساتھ. علیہ توکل، وہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اللہ، اے میری قوم، میری مخالفت پر تمہیں کوئی چیز آمادہ نہ کرے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ تمہیں وہی عذاب پہنچے گا جو پہلے قوم نوح کو پہنچا، قوم ہود کو پہنچا، اور قوم صالح علیہ السلام کی قوم کو پہنچا. وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے دور نہیں ہے. جیسے ہم نے پچھلے جمعے میں لوط علیہ السلام کا بیان کیا نا، تو شعیب علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دور ہی نہیں ہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہے. مدین اور لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی یہ ملتی تھی آپس میں. دور سے مراد یہ ہے کہ زمانہ بھی دور نہیں ہے، علاقہ بھی دور نہیں ہے. ان کا حشر تم دیکھ چکے ہو. تو میں نے ابتدا میں کہا تھا نا کہ دو قوموں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافی طور پہ اصحاب ایکا جو ہے ان کی طرف بھی شعیب علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیجا. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی قوم تھی، اصحاب مدین اور ایکا، لیکن محسوس ہوتا ہے قرآن مجید کے اسلوب سے یہ الگ قوم تھی، کیونکہ اس کی الگ عذاب کا ذکر ہے، اس کے الگ عذاب کا ذکر ہے. تو یہ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. اصحاب ایکا، جنگل والے، بن والے، جنگی والے، انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا. جب شعیب علیہ السلام نے انہیں کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے پاس رسول بن کر امانت دار، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت کرو، اور اس میں تم سے کوئی مزدوری بھی نہیں مانگتا. ان کی بھی بیماری یہی تھی. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ لوگ شہر میں رہنے والے تھے، اور یہ چونکہ جنگل کا ذکر ہے تو یہ بادیہ نشین. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم تمیز کو پورا کرو اور کم نہ تول کر دو. میں واتقوا الذی خلقکم، اللہ سے ڈر جو جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الفریض، پہلی مخلوق کو پیدا کیا. کہنے لگے تو جادو زدہ ہے، تیرے اوپر جادو چل گیا ہے، اور تو ہم جیسا انسان ہی ہے. وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے اس سے بڑھ کر بات کر دی. کہنے لگے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے نا آسمانوں سے آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے. قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہا میرا رب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو نا، تمہارے کرتوت اس کے سامنے اللہ چاہے گا تو آسمان سے ٹکڑا بھی گرا دے گا. میں نے تو ٹکڑا نہیں گرانا. فَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلا دیا شعیب علیہ السلام کو. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو پھر ان پر عذاب آ گیا سائے بان کے دن کا عذاب. جیسے یہ سایہ بان ہوتا ہے نا، ایسے بادل آیا اور ایسے چھا گیا ان پر، اور پھر اس میں سے کیا گرے؟ پانی نہیں گرا، ان پر پتھر گرے. اللہ کا عذاب آیا تو اس کو عذاب یوم الذلہ فرمایا. انہ کان عذاب یوم عظیم، وہ بڑے دن کا عذاب کا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے تھے، لیکن تیرا رب بڑا غالب ہے اور انتہائی زیادہ مہربان بھی. جتنا مرضی کسی کا گناہ ہو، جتنے مرضی شرک کیے ہوئے، غلاظت میں لتڑا ہوا ہو، تیرا رب غفور الرحیم. توبہ کرے، ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دے. اچھا ایک اور بات، ایمان کے بغیر جتنے بھی اس نے اچھے کام کیے ہیں وہ ایمان نہیں لایا تو سارے برباد، ایمان لے آیا تو سارے کے سارے شمار، سارے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا اجر عطا فرمائیں گے. وہ نیکیاں ساری اس کی قبول ہوں گی جو اس نے جہالت میں بھی کی، لیکن ایمان شرط. میرے محترم بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں نوازیں اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.